سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا ونبینا وشفیعنا روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ اپنا گناہ کر رہا ہے، جو بھی غلط کام کر رہا ہے وہ اپنا گناہ کر رہا ہے،
لیکن جہاں فساد ہو رہا ہے وہ پوری پبلک اور انسانیت کا نقصان ہے. نماز اگر نہیں پڑھی ہے تو اللہ کی ہے, اس کی قضا بھی ہو سکتی ہے, لیکن جہاں فساد کرنے کے بعد کسی ایک مومن کا بھی خون ہو گیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اللہ کہاں سے وہ کہے کہ سامنے مومنوں قرآن کو کہہ رہا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا, جس نے کسی ایک مومن کو عملاً جانتے ہوئے اختیاراً قتل کر دیا فجزاؤه جہنم, اس کا بدلہ جہنم. جی بالکل کلیئر آج نمازیں ہیں خالدا فیہا. اب کوئی تعبیر نہیں ہے کہ جنت سے نکل آئے گا, یعنی یہ گناہ ایسا ہے کہ جنت میں پرماننٹ رہے گا. ضرور پڑے گا محمد آنے جہنم میں پرماننٹ رہے گا. کیوں رہے گا؟ یہ قوم کا پوچھ کرنے کے بعد قرآن آواز لگا ہے خالداً فیہا, ہمیشہ وہ جہنم میں ہی رہے گا. یعنی ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ پرماننٹ, جو میں نے ابھی انگلش کا لفظ بولا, پرماننٹ نہیں, ہمیشہ اور وقتی طور پر. ایسے انسان نے گناہ کیا, نماز نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے, نماز نہیں پڑھی قضا ہو گئی, اللہ سے معافی مانگی, اس معافی نے توبہ نے اس سے گناہ کو دھو دیا. لیکن کسی مومن اور مسلمان کا خون کرنے کے بعد توبہ گناہ کو دھوتی نہیں ہے. ضرور پڑھے محمد آل محمد. کیا کہنے ہیں؟ مومن کا خون ہونے کے بعد توبہ گناہ کو نہیں دھوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن کا نقصان ہے, وہ بندے مسلمان کا نقصان ہے. اللہ کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہیں. رسول کی تو مشہور حدیث ہے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من, جب من حروف ہے جب بیچ میں آتا ہے تو حسن کا فائدہ دیتا ہے. بس مومن وہ ہے, مسلمان وہ ہے کہ سلم المسلم من یدیہ و لسانہ, جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. زبان سے اور ہاتھ سے ہی پر ملکہ ہونا چاہیے. کوئی لفظ جو ہے غلط ایسا نہ نکلے زبان سے جس سے مومن کی دلداری ہو جائے, جس سے اس کو ایذا پہنچے, جس سے اس کو تکلیف پہنچے, اس کو احساس ہو. اس لیے کہ تیر کا تلوار کا تو گھاؤ رہا جو زخم کا لگا, جو زخم دبا کا رہا ہمیشہ. یعنی دل پر اگر کسی کی دل آزاری کرتی ہے اور کسی کو ستا دیا ہے تو وہ گناہ ایسا ہے, اس کا جو ہے سلیقہ مومن کو رہنا چاہیے. اور انہی دو باتوں سے جو ہے وہ بندوں کا اور مسلمانوں کے حق میں نقصان ہوتا ہے. یا تو زبان سے ہوگا اور یا ہاتھ سے ہوگا. یہ ہاتھ غلط اٹھ گیا, یہ ہاتھ جب غلط اٹھ گیا تو اب یہ غلط اٹھ گیا. یہ زبان غلط چل گئی تو غلط چل گئی. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ زبان بہت اچھی بھی ہے اور زبان بہت بری بھی ہے. اسی زبان سے اگر اچھے امور صادر ہوتے رہے اور ذکر آل محمد اور ذکر اہل بیت ہوتا رہے اور مومن کے ہر بات میں نیکیاں ہوتی رہیں, ان کی مدح سرائی ہوتی رہے, تو یہی زبان بہت اچھی ہے. اور اگر اسی کوئی زبان سے جو ہے گناہ ہوتے رہے تو اس سے زیادہ بدتر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی پہلی چیز دنیا میں اللہ نے جو خلق کی ہے وہ زبان ہے. اسی زبان سے برے کام ہوتے ہیں, اسی زبان سے اچھے کام ہوتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا فی السلم کافہ, اے صاحبان ایمان جو ایمان لے آئے ہو داخل ہو جا. سنو آج کی امام حسن علیہ السلام دیکھیے, شروع کرنے سے فکر عرض کر رہا ہوں, بہت سنتے ہیں رہتے ہیں ان کی شان ہے, ربوبیت اور رات اور نوان کتنی افکار آپ کے ذہن میں محترم مجمع ہے, سنتا رہتا ہے. لیکن سلح کیا ہے؟ ایمان اور خدا کی محبت یہ زیادہ ہے کہ جان کا بچانا زیادہ ضروری ہے.
توجہ کرو، اگر جان جا رہی ہے، اگر جان جا رہی ہے تو چلی جائے، تب آپ کو پتا جان جائے تو چلی جائے، مگر ایمان محفوظ رہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان پہلے ہے، جان بعد ہے۔ عزت چلی جائے مگر ایمان محفوظ رہے۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ ایمان کی عظمت اور جلالت اور ایمان اتنی بڑی پاور ہے کہ جان چلی جائے مگر ایمان محفوظ رہے۔ حق نہیں، اسی لیے خوشی آرام ہے، اللہ نے انسان کو حیات دیا، انسان کوئی بات نہیں کہتا کروں دو لوگ کہ میری تو جان ہے بھائی، وہ جو مر جاتا ہے وہ کیا فائدہ حاصل کرتا ہے؟ بصیرت نہیں ہے والا بھائی، ہمت اور جوان مردی اور بہادری وہاں ہو کہ جہاں موقع محل ہو اور وہاں ایمان اور خدا کی بات آئے اور جان چلی جائے، وہاں ہمت۔ اس لیے شیطان سب سے بڑا گناہ خودکشی، اس لیے کہ یہ جان جو لی جا رہی ہے کیا فائدہ ہے؟ یعنی دنیا بھی گئی، اب اس سے تو اگر خدا کی راہ میں شہید ہوتا تو شہادت حاصل ہوتی، اور حرام موت کرنے سے کیا مل گیا؟ اور بہادری تو وہاں ہونی چاہیے، دلیری تو وہاں ہونی چاہیے جہاں بات ایمان کیا جائے۔ تو جان دینے کا انسان کو حق نہیں ہے، مال کو برباد کرنے کا، کسی بھی شے کو برباد کرنے کا انسان کو حق نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام چیزوں کے مقابلے میں جان اہمیت رکھتی ہے، لیکن ایمان کے مقابلے میں جان مقبول ہے۔ میرے استاد ایران پڑھا رہے تھے کہ یہ مسئلہ دنیا میں پہنچا دینا ہے، میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر 10 لاکھ خرچ ہو جائے، 10 لاکھ خرچ ہو جائے اور انسان کی جان بچ جائے، اور یہ سوچیں کہ یہ 10 لاکھ پیسہ میرا خرچ ہو جائے گا، میری جان بچ جائے گی، تو کبھی اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میں مر جاؤں گا مگر پیسہ بچ جائے گا۔ یعنی پیسہ اہمیت نہیں رکھتا، جان کے مال کے مقابلے، جان اور مال کے مقابلے یعنی جان کا بچانا۔ اور اگر ایسا کر گیا اتفاق سے کوئی میرے بچوں کے کام میں تو پھر یہ خودکشی کی موت ہوگی، انسان کی وفات نہیں ہوگی۔ جان بچانا چاہیے۔ اب آج کل کے میں جو جملے کہتا کروں کہ آج کل تو مردار کہتے ہیں روز پڑے محمد والے چھوٹی موٹی سی مولویت پڑھی ہے، 2-4 کتاب ایسی پڑھا لکھا سی اپنا لکھا آدمی۔ لیکن اگر وہ بات ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے کتنا پیسہ بچ جائے گا مگر جان بچ جائے گی، تو جان کا بچانا ضروری ہے۔ اور جان اور مال کے مقابلے میں اگر ایمان رکھتے ہوئے ہو تو ایمان کا بچانا ضروری ہے، اسلام کا بچانا ضروری ہے۔ اب میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے جان کو بچایا، مال کو بچایا یا اسلام اور ایمان کو بچایا؟ درود پڑھیں میں یعنی آپ کی سلح ایسی عظیم سلح ہے کہ جس نے دین کو بھی بچایا، ایمان کو بھی بچایا، اسلام کو بھی بچایا، سلح بھی کاٹ دیا کرتی ہے فاجر کا گلا، بس اتنا ہے کہ دیر میں مسلمانوں کی جان کی محبت تھی اور اسلام کی محبت نہیں، اسلام کی اہمیت نہیں تھی، تو امام حسن علیہ السلام نے انسانیت کو بچایا مگر اسلام کو نہیں بچایا۔ لیکن سلوح کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میری سلوح میں اتنی شان اور بلندی ہے کہ اس نے انسانیت کے خون کو بھی بچایا ہے اور ایمان اور اسلام کو بھی بچایا ہے۔
तो ये ना करती हरगिज़ ना करती। और सराय के शुरू में जो आपको खबर है, कितन है जो बातें आप सुनते रहते हैं कि माविया कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा और अपने बाद किसी को अपना खलीफा नहीं मुकर्रर करेगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें, लाजवाब मिसाल बातें कि कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा, खलीफा में कितनी बड़ी दूसरी कहना बाबा अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस्मत की वजह में, इमामत की वजह में की निगाहें देख रही थी कि कोई ऐसी शरीर नस्ल में कमी लाने वाला है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लिहाजा चुन चुन के इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सराय के सुरहो रखे। अपने बाप को गाली ना दी जाए, शियों पर जुल्म ना किया जाए, उनके ऊपर बैतुल माल का जो खर्चा हो रहा है वो मुस्लिमों के ऊपर भी खर्च किया जाए। यानी जो भी इम्पोर्टेंट करते हैं, खास करते हैं, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने रखी, हज़रत मुआविया ने तो मानी ना, मैं तो लड़ूंगा मोहम्मद आले शरीर था उसके पास बोले मैं तो लड़ूंगा, मैं तो झगड़ा करूंगा ही, तो लड़ने वाला हो लड़। यानी इसका मतलब ये है कि मक्का आ रही यार, वो समझ रहा था कि मुझे भी इस बात की जरूरत है। लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो शराइत के सुहूर रखे, तहरीर फरमाए, उस पर उसका सही तरीके से ईमान इकरार करते हुए कि हाँ ये बहुत सही और सही करते हैं, मैं इन पर दस्तखत करता हूँ, इनको मानता हूँ। इस बात की दलील है कि फतह मुबीन जो है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ में है और शक इत्तिफाक जो है वो मुआविया के हाथ में है। ये सुनो तो जाने दो, मुझे क्या करना है, मुझे तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, होगी तो मुझे नहीं करना, आपकी कोई बात नहीं मानता। लेकिन मानने के हालात ऐसे थे कि वो भी चाह रहा था कि लड़ाई न हो, लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि सुनो तो करूंगा, मगर ऐसी शर्तें रखूंगा कि जो ईमान है, इंसानियत और मुसलमानों का महफूज भी महफूज रहे और कुरान और इस्लाम और दीन और ईमान भी महफूज रहे। जरूर पढ़े मोहम्मद वाले इंसान को भी मैंने आपके सामने पूरी तमीज रखी है। जान का बचाना जरूरी है, इस्लाम का बचाना जरूरी है, ईमान का बचाना जरूरी है, माल का बचाना जरूरी है, नहीं ईमान का बचाना जरूरी है। सब कट जाए तकिया क्या है कि ये जान मर जाए, मर जाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जान का बचाना जरूरी है। लेकिन नहीं, अगर ऐसी बात की तारीख का वाकया मौजूद है कि जनाब कंबर से मैंने पढ़ा है किताब ला के था कि मेरे हो जाओ, जब कत्ल करने के लिए बुलाया कि मेरे हो जाओ तो तकिया कर ले, नहीं मैं तेरा तो नहीं हूं कि हो जाओ मेरे, जान बच जाएगी कि नहीं। क्या कहता है कलून में अपने मौला को छोड़ करके और जहन्नम में चला जाऊं, तेरा हो जाऊं तो। यानी इसके माना ये है कि हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, कोई बात नहीं है, कह देते, लेकिन तकिया इस बात की बात नहीं है। अगर वो भी कर देते, इतने बड़े आलिम थे, ईमान की गोश्त खिलाए हुए थे कि नहीं कोई बात नहीं है, ईमान तो दिलों का नाम है। लेकिन जहाँ इमामत मजरूह हो रही हो, जहाँ इमामत की तौहीन हो रही हो, जहाँ हुक्म खुदा की तौहीन हो रही हो, वहाँ कोई तकिये का सवाल नहीं है। जान मेरा लाज़िम और फर्ज़ है, जान देकर बता दिया मुझे मरना है, मुझे शहीद होना है, तकिया कोई नहीं, हकीकत तकिया कोई नहीं, कुछ नहीं। माल हो ये डालो अधिकार है, इंसान के लिए ईमान बहुत। एक शख्स आया मुआविया अलैहिस्सलाम के दरबार में, जो पढ़ रहा हूँ देख के पढ़ रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, अल्लाह जो है मोमिन का रहम करता है, एक दाल रोटी में भी तो पेट भरता है, उसके साथ चटाखा और चटनी लगी जाए और मुर्गे से भी पेट भरता है। मोमिन अल्लाह मोमिन को इतनी अज़ियत देता है जिसकी वो बर्दाश्त कर सके। तारीख वाक़ई एक आया मोमिन, उसको
چاندی کے 50,000 دینار ایک آیا اسی کا ماننے والا اسے سونے کے 1,00,000 دینار دی. تو جس کو دیے تھے اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, مجھے 50,000 وہ بھی چاندی دیے تھے, تو 1,00,000 سونے چاندی کا ریٹ سونے کا. کہنا ہے اس نے علی کی محبت کو میرے ہاتھوں کو فروغ کر دیا ہے. ضرور پڑے محمد والے محمد. علی کے ماننے والے کو پروفٹ پہنچ سکتا ہے. ضرور پڑھے محمد والے. کہاں سے کیا نوازتے, اور وہ تو ایسے ہی ہیں کہ جنہیں اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کہاں سے دیں, کیسے دیں, پیسے کہاں سے آئیں گے, 2,000 روپے کا نوٹ کہاں سے آئے گا, اور 500 روپے کا نوٹ بھرا کہاں سے آئے گا. ارے وہ تو ایسے صاحب اعجاز ہے کہ اگر انگریزوں کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو سونے کے بندے کو نظر آتے, جاؤ سونا بھیج جاؤ کا پیٹ بھرنے کا ضرور پڑا ہوں. تو عزیزان گرامی, انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے صلح ہوا ہے. اور تاریخ میں کوئی صلح ہے ایک شہزادے نے کی حضرت امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بھی دیکھ بس 2 جملوں کہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. نہیں یہ نہیں مانی گے, یہ نہیں مانی گے. کہا اچھا نہیں مانو گے. اب مولا کائنات سید الاولیاء کیا لی لوگ اسے کاٹ دو کو جانے میرا مسئلہ ہے. لا الہ الا اللہ ذات کا تصدیق کاٹ دو. تو آپ کے ماتے بشکر میں کاٹ دو. اللہ اکبر. یعنی زبان سے بھی اللہ تحریرن اگر آپ لکھیں گے کوئی بات غلط تو یہ بھی جھوٹ, اور زبان سے بھی کہیں گے تو بھی جھوٹ. یہ نہیں کہ آپ تحریرن لکھ دیں تو یہ آپ کی تحریر جھوٹی, یعنی آپ کی جھوٹے کہلائیں گے. کہا کاٹ دو, کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے. کہا چلاؤ مجھے نے کاٹ دوں محمد عبداللہ. کتنی بڑی بات جس پر صاحب نے کہا بھی کہ آج تک مجھے ایسا شک نہیں ہوا رسالت کا جیسا آج ہوا. یعنی جملہ مفہوم رکھتا ہے فقہا کے نزدیک کہ شک ہوتے رہے مگر یہ شک بہت بڑا ہوا. جو منافق ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتا, وہ چلا دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے اندر کیا ہے, یہاں کیا ہے, وہاں کیا ہے, رسول سمجھ کے بات کرے. اور مومن کون ہے, مومن کو ہے تو سوچ کے بات کرے. اذا تکلمتا مولا ہے, اذا تکلمتا فلا تکن بالتار, زیادہ باتوں میں کرو اور کلام کرو. کلام کرنے سے پہلے سمجھ لو, کبھی غلطی نہیں ہوتی. کیا کہنے جا رہے ہیں, اگر کلام کرنے سے پہلے ہی تم نے فیصلہ کر لیا, یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں تو غلطی نہیں ہوتی. جب دہائی الٹا سیدھا غلط چلا جاتا ہے تبھی. تو عزیزان گرامی, جتنی برائیاں بس 2-4 منٹ اور, یہ جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں انسان کی بڑائی اور دماغ میں جو اونچائیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک اور آپ کو مولا کا اور پیش کروں کہ آپ نے فرمایا آج بہت باتیں ہوتی ہیں, ہمارے دادا ایسے تھے, ہمارے پردادا ایسے تھے, ہمارے نانا ایسے تھے, ہمارے پردادا ایسے تھے. یہ بڑے فضائل ہوتے ہیں مگر امام نے بس ایک ہی جملہ فرماتے ہیں. امام کو اس کی آپ تقریر کر دیجیے ماشاءاللہ, آپ کو ان کے چاہنے والے ہیں. کیا آپ نے فرمایا کہ لا تقل کانا ابی وجدی, یہ مت کہو کہ ہمارا باپ تھا یا ہمارا دادا تھا, بلکہ یہ کہو میں کیا ہوں. تمہارے دادا کا ایمان تھوڑی مل جائے گا, تمہارے دادا کا ایمان تمہیں تھوڑی مل جائے گا, تمہارے ابا کا ایمان تمہیں مل جاتا, ابا کا ایمان
تو وہ بھی جنت میں چلے گئے ہوتے. درود پڑھو تو دوسرے والا علی رضی اللہ عنہ پڑھا لکھا مجموعہ اور یہ شرف ہے کہ یہ مجالس ادارے جو ہو رہی ہیں یہ ایک عظیم درسگاہ عظیم شان درسگاہ کہ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. اس سے ہر مسئلہ ہمارا حل ہوتا ہے اور ہر کم فکر آدمی کی فکر بدل ہوتی ہے. اور مجلس کا موضوع جو ہے میں کہا کرتا ہوں مجلس کا موضوع کیا ہے کہ مکتب حسین سے مقصد حسین. یہ مجلس کیا ہے؟ یہ مکتب حسین ہے. اور جب مکتب حسین ہے تو اگر آپ مقصد حسین تک نہیں پہنچے تو آنا بیکار ہے. اس لیے کہ کوئی آپ کام کریں اگر اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اگر وہ مقصد نہ ملا تو آپ کا رہنا بیکار ہے. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم مکتب حسین میں آئے ہیں اگر مقصد حسین تک پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے. اگر مقصد حسین تک پہنچ گئے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے. دونوں بے مثال یہ مکتب حسین یہ مکتب ہے. علماء نے کہا ہے مجلس ایسے نہیں جائے شریف علماء کا درس نہیں ہوتا ہے شریف پیر کا درس نہیں ہوتا درس خارج نہیں ہوتا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ درس خارج جو باقی ہے رب سنیے گا آیت اللہ کے لیے درس خارج جو باقی ہے وہ مجلس حسین سے باقی ہے. اگر پڑھتے اللہ ہو درس حسین بھی مل جائے گا درس فقہ بھی مل جائے گا. جزاک اللہ یہ شان ہے مجلس ہے جزاک اللہ اور یہ شرف امین ہے جزاک اللہ. ہم فرش ادا کی ہو جائیں جو نہ سمجھ ہے وہ بھی سمجھدار بن گیا. اتنی علامہ بن جاؤ پھر جگہ لکھو اچھی جگہ رکھو بڑے ادیب بن جاؤ بڑے فلسفی بن جاؤ. ایسے فلسفی سے کیا فائدہ ایسے ادیب سے کیا فائدہ ایسے مفسر سے کیا فائدہ جو حق تک نہ پہنچو. تو باہر پڑھا دے گا حق تک پہنچے گا وہاں سے آواز دے گا. یہ بیچ جنہیں کیا ہوئی یہ فلسفہ کیا ہوا یہ منطق کیا ہوا درود پڑھے محمد علیہ سب سے بڑی چیز ہے امن اور اسلام. اسی لیے ہم سب سے پہلے جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہم سلام سے سب سے پہلا سلام کیا ہے سلام. یہ جو آداب ہو کیسا ملا رہی ہے سب دیکھا یہ ہے سلام علیکم. مومن وہ ہے مسلمان کو سلام علیکم یعنی سلام کیسا ہے. اب کبھی بات نہیں ہے صاحب دوسرے لوگ ہیں مذاہب سے ان کو سلام علامہ نے لکھا کہ جب مومن کے لیے سلام کہیں گے اور مومن سے سلام کہے گا آپ کو یقین علامہ نے جب مومن سے سلام کہے گا تو سلام کی دنیا بھی ہے سلام کی اخروی بھی ہے. اور اگر غیر سے کہے گا تو عیب نظارت کے غیر قسم سے آدمی کو سلام کیسے کیا. اسلام میں بھی تقیہ ہے عربی زبان بھی بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے. ایک تیر سے دو شکار ہوتے ہیں جیسے سلام علیکم تمہارے اوپر دنیا کی تو سلام کی ہے مگر آخرت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سلام کی دنیا ہے. تو سلو سب سے بڑی اور ان ہستی نے سلو کر کے ہی بتا دی. امام کہ خون بھی محفوظ رہا مسلمان کی جانب محفوظ رہی. بعد میں جو بھی ہوا وہ ہوا لیکن امام حسن سلام اللہ علیہ فتح اعظم کیا بالکل کلیئر ہو گئی واضح اور روشن ہو گئی کہ تمام شرائط کو مانتے ہوئے امام حسن سلام نے صلح کی اور مسلمانوں کو نجات دلائی اور ہر بات کو اس سے منوایا. ہمارا مقصد جس کے لیے ہم آئے ہیں
وہ آج بڑی دردناک تاریخ ہے، کسی دن آتا ہے تو ایک بھی شہادت ہوتی ہے، مگر آج دو مخدوم السلیم تاجدار نبوت افضل الانبیاء آج کی تاریخ نانا کی بھی شہادت ہے اور نوازی کی بھی شہادت۔ امام احمد السلام کیا کر رہے ہیں؟ ساری جب بڑی مدینہ میں خاموش بیٹھے آپ چاہتے ہی نا، مگر کون سی ایک چیز تھی کہ جنہوں نے تیار کر دیا کہ ان کا قتل کرنا ہی ضروری ہے۔ بار بار امام کو زہر دیا گیا، بار بار زہر کتنی بار 5 بار کی ہوا ہے تو 7 بار، مگر یہ اللہ کا حکم کہ 5 بار آپ محفوظ رہے، اور اس کے بعد جب لکھا ہے اس میں اب ایسا زہر بھیج رہا ہوں کہ اب میں جانتا ہوں کہ حسن نہیں رکھیں گے، اور عزیزوں کو ایسا زہر ایسا شدید زہر کہ پوری دنیا کے لیے اگر زمین پر ڈال دیا جاتا تو زمین شگافتہ ہو جاتا۔ اب آپ سنیں کہ جسم میں ایسا شدید زہر پہنچا ہوا اس کی حالت کیا عزیزوں عزاداروں کے سب میں بے چینی کے ساتھ آپ نے اب تک عزادارہ نے مظلوم امام احمد اب تک آپ نے شہادت سب کی سنی ہے، لیکن جگر کے 70 ٹکڑے نکلتے ہوئے آپ نے نہیں، ارے یہ اتنا ایسا شدید زہر تھا کہ امام کے جگر کو پانچ کر دیا، ارے جگر کے اتنے باہر آئے انسان کی موت ہو جاتی ہے، زہر تو مر جاتا ہے، قلب و بے چینی ہوتی ہے، ہوتا کہ 170 ٹکڑے جگر انسان کے تشت کے اندر داخل ہو جائیں۔ ارے یہی واحدی زہر تھا جو شہزادہ سیدہ شباب امام حسن علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ کیسا عظیم، کیسا سخت دردناک زہر تھا عزیزو، جب شہادت امام حسن علیہ السلام اور آپ قلب اور بے چینی کے عالم میں الٹیاں کر رہے تھے، آپ نے فوراً اپنے بھائی کو آواز بھی بلوایا۔ ارے میں اپنے بھائی کو بلوانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، کربلا کا منظر سامنے آ گیا، گلے سے لگایا